السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ ہمارے جو نئے طریقہ کار کے مطابق جو ہم نے پاکستانی قوانین سے آگاہی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اس کی اگلی قسط آپ کو بتا رہا ہوں، اور آج ہم آپ کو قانون وراثت سے متعلق جو ہے وہ تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ قانون وراثت کیا ہے اور ورثہ قانونی طور پہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اسلامی نظام میں وراثت اور تقسیم وراثت کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کے حوالے سے بڑا سختی سے بات کی گئی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق وراثت جو ہے وہ تقسیم کرو، اور اگر تم اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہو تو تب بھی تم ایسا کرو گے۔ تقسیم وراثت کے جو بنیادی اصول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ورثہ تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ میں اپنے حق کے مطابق حصہ حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ نیز ورثہ کا تعین ان کے حصوں کی تجدید شرعی احکام کے مطابق کی جائے گی۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حصے پہلے نکالے جائیں گے، اور شریعت نے ان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہ 13 افراد ہیں جن میں 4 مرد اور 9 عورتیں بنتی ہیں، یعنی باپ، دادا، بھائی، شوہر، بیوی، والدہ، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، اور یعنی چچا زاد بہن، دادی اور نانی۔ اس کے علاوہ جو مرنے والا ہے اس کے خونی رشتہ داروں میں سے نسل اور نسب میں نزدیک ترین، یعنی پہلے درجے کے ورثہ دوسرے اور تیسرے درجے کے ورثہ کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو نسل میں نزدیک ترین بیٹا بیٹی ہیں، پھر پوتا پوتی، اور پھر ان کی اولاد خواہ نچلے درجے کی ہو۔ اسی طرح نسب میں نزدیک ترین ماں باپ ہیں، پھر دادا دادی خواہ کتنے اوپر درجے کے ہوں۔ اسی طرح جو ہے اب اس کی تقسیم کا طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہوگا کیا، اور اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ اپنی حیات میں جس معقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا بلا شرکت غیر مالک تھا، تو اس نے وہ جائیداد وراثت میں حاصل کی ہو، یا اسے کوئی گفٹ کی گئی ہو، یا اس کے حقوق اس نے خرید لی ہو، وہ ساری جائیداد متوفی کی جائیداد تصور ہوگی، جو لازمی ادائیگیوں کے بعد تقسیم ہوگی۔ تقسیم وراثت سے پہلے حسب ذیل امور پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ باتیں بھی آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے جو فوت ہونے والا ہے اس کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی فہرست بنے گی۔ نمبر 2، اگر اس نے اپنی زندگی میں ازدواجی رشتہ ختم کر دی ہو تو اس صورت میں شوہر یا بیوی ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ اس کے ذمہ جو واجب الادا قرضوں کی تفصیل ہے، بیماری ہے، تجہیز و تکفین کے اخراجات ہیں، بیوی کا قابل ادائیگی اگر زر مہر وغیرہ ہے تو اس کی بھی فہرست بنانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مرنے والے نے اب کسی کے حق میں کوئی وصیت کی ہو تو اس کی تفصیل بھی مرتب کرنا ہوگی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ کل اثاثہ جات منقولہ اور غیر منقولہ میں سے مرنے والے کے ذمہ واجب الادا قرضہ جات کی ادائیگی، اس کی تدفین وغیرہ کے اخراجات، بیوی کا زر مہر اور عدت کی مدت تک کا نان نفقہ سب منہا کیا جائے گا، یعنی الگ کیا جائے گا۔ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ بھی 1/3 تک الگ کی جائے گی، اور باقی اثاثہ جات مستحق ورثہ میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سنی مکتب فکر کے مطابق جو ورثہ کی تفصیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کچھ ذویل فروض ہوتے ہیں۔ ذویل فروض میں وہ ورثہ شامل ہیں جو مخصوص حالات میں مقرر شدہ حصہ وصول کرتے ہیں۔ ان میں باپ ہے، اگر اس کی کوئی مرنے والے کی اولاد ہو تو اس کا 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اگر اولاد نہ ہو تو باقی حصہ بھی باپ کو بطور عطیہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر باپ نہ ہو تو دادا کو 1/6 حصہ ملے گا، تاہم باپ کی موجودگی میں وہ محروم رہے گا۔ ماں، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں کو جائیداد کا 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہ ہو، 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو بھی ماں کو جائیداد کا 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر اولاد یا بہن بھائی نہ ہو تو اسے جائیداد کا 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سگے بہن بھائی، اگر سگا بھائی نہ ہو تو ستیلا بھائی،
سوتیلی بہن، اگر سوتیلا بھائی نہ ہو تو سگا چچا، سگی بھتیجی، اگر سگا بھتیجا نہ ہو تو سوتیلا بھتیجا، سوتیلا بھتیجی، چچا پھوپھی اور چچا نہ ہو تو چچا زاد بھائی، باپ کا چچا، باپ کی پھوپھی، اگر باپ کا چچا نہ ہو تو باپ کا چچا زاد بھائی، باپ کی چچا زاد بہن جو ہے وہ ذوی الفروض میں آتے ہیں۔ اسی طرح ذوی الارحام میں وہ ورثہ شامل ہیں جنہیں اس صورت میں حصہ ملتا ہے جب ذوی الفروض جو پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں لوگ، وہ اگر موجود نہ ہو تو پھر ان کو حصہ ملتا ہے، یعنی ان میں نواسے نواسیاں آ جاتے ہیں، پوتے پوتیاں آ جاتے ہیں، اور دیگر جو لوگ آ جاتے ہیں وہ شامل ہیں۔ اور فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے ورثہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوی الفروض جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں، جن پر سب کا اتفاق ہے، اس بات جو باقی ماندہ جو ترکے کے حقدار ہوتے ہیں، تو فقہ جعفریہ میں خون کے رشتے کے ورثہ کو 3 درجوں میں شامل کیا گیا ہے۔ پہلے اس درجے کے ورثہ کی موجودگی میں دوسرے اور تیسرے درجے کے ورثہ محروم رہتے ہیں۔ اگر پہلے درجے کے ورثہ نہ ہو تو پھر دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور پہلے درجے میں انہوں نے ماں باپ، بیٹی بیٹا اور ان کی اولاد کو، اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نواسے یتیم نواسیوں کا بھی حق وراثت جو ہے وہ مسلم آئلی قوانین 1961 کی دفعہ 4 کے تحت اگر مرنے والے کا بیٹا یا بیٹی اس کی زندگی میں وفات پا جائیں تو اس کی وفات کے بعد پوتے پوتی اور نواسے نواسیاں اپنے ماں باپ کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے ان کا حصہ وصول کریں گے، اور انہیں دادا اور نانا کی وراثت میں وہی حصہ ملے گا جو ان کے والدین زندہ ہونے کی صورت میں وصول کرتے۔ مذکورہ دفعہ 4 میں ترمیم کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش کی ہے کہ اگر مرنے والے کی زندگی میں اس کا کوئی لڑکا یا لڑکی فوت ہو جائے جبکہ اس کا کوئی اور بیٹا یا بیٹی ہے اس کے بعد زندہ ہوں، تو اس لڑکے یا لڑکی کی اولاد اپنے دادا اور نانا کے ترکہ میں اتنا حصہ پائے گی جتنے حصے کی وصیت ان کے نانا یا دادا نے ان کے حق میں کی ہو، بشرطے کہ وہ وصیت مجموعی طور پر میت کے ترکہ سے ابتدائی واجبات ادا کرنے کے بعد کل ترکہ کے 1/3 سے زیادہ کا نہ ہو۔ جو آگ عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، فلاں نے آگ کر دیا جی اپنے بچوں کو، یہ کر دیا وہ کر دیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلامی تصور آگ کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اولاد کو آگ کرنے کے مروجہ طریقہ کار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ملکی قانون اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے ایسے آگ نامہ کی کوئی وقت نہیں، اور باوجود آگ نامہ کے اعلان کے وہ شخص وراثت میں اپنے حصے کا ضرور حقدار ہوگا۔ یہ عموماً عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، آگ کر دیتے ہیں بچوں کو اور کہتے ہیں جی ان کا تو حصہ ہی نہیں بنتا، قانون بھی نہیں روکتا اور شریعت بھی نہیں روکتی کہ ان کو حصہ نہ دیا جائے۔ اسی طرح وصیت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں وراثت کا جو قانون ہے مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو مرنے سے پہلے اپنے ترکے کے بارے میں وصیت کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، کیونکہ وصیت سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کا حق جو ہے وہ اس مرنے والے کی زندگی میں جو ہے وہ طے شدہ ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ جب وہ مرنے والا مر جاتا ہے اور وراثت چھوڑ جاتا ہے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر مسائل ہو جائیں گے۔ اور وراثت سے کون لوگ جو ہے محروم رہیں گے؟ ایک تو غیر مسلم شخص کسی مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا، قاتل کو مقتول کی وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا۔ مثلا باپ اگر بیٹے یا بیٹا باپ کو قتل کر دے تو ایسا قاتل باپ یا بیٹا وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ حرام النسب شخص اپنے والدین کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے پیدا ہونے والی اولاد حرامی کہلاتی ہے، اس لیے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بہت سارے جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں بیٹیوں کو وراثت سے جو ہے نا محروم کر دیا جاتا ہے، اور انہیں ہیلے بہانوں سے جو ہے نا زندگیوں سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے PLD 1990 کے صفحہ 1 کے مطابق ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو زندگی میں دیے گئے تحائف یا دیگر اخراجات کی وجہ سے ان کو حق کے وراثت سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عموماً بھائی کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ہم نے شادی پہ بڑا خرچہ کیا، وہی سارے تو تیرا خرچہ تھا، وہ جو تیرے تحائف آئے، وہ جو تیرے لیے جہیز ہم نے خریدا، وہ سارا اس میں آ گیا، تو اب تجھے وراثت میں کیا دیں؟ اسی طرح بیٹی کی شادی پر اٹھنے والے اخراجات، جہیز اور دیگر تحائف حق وراثت کا نعم البدل نہیں ہے،
نہ بیوی کو مہر کی ادائیگی اس کے حق وراثت کو متاثر کرتی ہے۔ ملکی قوانین کے مطابق یہ متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کی جائیداد اس کے تمام ورثاء، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے نام منتقل کرے۔ جائیداد کے انتقال کے بعد کوئی وارث اپنا حصہ کسی کو فروخت یا گفٹ کرنا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہے، لیکن کسی وارث کے نام جائیداد منتقل کیے بغیر اس کا گفٹ کرنا مشکوک سمجھا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مرنے والے کی تجہیز و تفکین کی جائے اور ان کے بعد تکفین کے بعد پھر جو ان کا کوئی قرض رہتا ہے وہ دیا جائے۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ معلومات حاصل کریں، دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔